السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، اور اس کی دلیل بھی میں حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں عرض کر دوں گا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے میری طرف سے قربانی کر دینا، تو وصیت کے مطابق اس کے مال سے قربانی کر دینا جائز ہے، اور اس کا گوشت مستحق زکوٰۃ لوگوں کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نمبر 2، میت نے اگرچہ وصیت نہ کی ہو، پھر بھی اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اپنے پیسوں سے میت کے نام کی نفل قربانی کر دے تو یہ بھی درست ہے، اور اس کا گوشت امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے پیسوں سے اپنے نام کی نفل قربانی کر کے اس کا ثواب ایک یا ایک سے زائد میت کو بخش دے تو یہ بھی درست ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قیامت تک آنے والی ان تمام امتوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ نے ایک مینڈھے کی قربانی کا ثواب قیامت تک آنے والی ان تمام امتوں کو پہنچایا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اب آئیے، کیا یہ میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ ثابت ہے؟ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، اور میت کی طرف سے قربانی کرنے کو حدیث کے خلاف بتلا کر عوام الناس کا وہ ذہن خراب کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد شریف کے اندر باب قائم کیا ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کے بیان میں، اور انہوں نے اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ عن حنش رضی اللہ عنہ قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے ایک کے 2 مینڈھوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے ایک مینڈھا میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر بھی چیپٹر قائم کیا ہے، باب فی الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کے بیان میں، اور انہوں نے بھی اس چیپٹر کے تحت اسی حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا ذبح کرتے ہوئے فرمایا، ان محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، من محمد و آل محمد و من امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعض حضرات وہ بھی تھے
جن کا آپ کی زندگی ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس لیے آل محمد اور امت محمد میں زندہ اور مردہ سبھی لوگ شامل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔